اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی اس دور میں اور زیادہ محسوس ہوئی، اس لیے اس کو اور زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل سے بات کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ موضوع انتہائی اہم ترین ہے جو لوگوں کی نظروں سے اور ان کے ذہنوں سے محو ہو گیا ہے۔ میری درخواست ہے اگر موبائل سائلنٹ پہ کر لیں تو بہتر ہے۔ اور وہ اہم ترین موضوع ہماری زندگیوں سے، ہماری سوچ سے، ہمارے عمل سے، ہماری فہم و فراست سے محو ہو گیا، جو ہماری زندگی کا بدترین المیہ بھی۔ اس تناظر کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، اور جب تک ہم اس کے اصل اسباب اور تناظر کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کی افادیت اور اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگا کرو تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے۔ اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ نے خود سکھایا۔ اس کی افادیت اور اہمیت ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اب ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اگر ہم غور کریں تو یہ تصور ہی ختم ہو چکا ہے کہ شیطان بھی کوئی چیز ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا تناظر کیا ہے، کیوں یہ محو ہوا، اور کیوں ہماری نظروں سے، ہمارے ذہن سے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے یہ بات نکلی۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم ترین وجہ ہمارا قرآن سے دور ہونا یا دور کر دیا جانا۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا ہے، اب جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ، خواتین مرد و حضرات، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا قرآن مجید کو کھولے ہوئے، اس کو پڑھے ہوئے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے، قرآن کا مطلب یہی ہے، لیکن کیوں بار بار کیوں پڑھنا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا رٹا لگانا ہے؟ بس اسے حفظ کر لینا یا دو چار آیتیں پڑھ لینا ہے، بس یہی کمال ہے؟ نہیں، غلط فہمی ہے۔ یہ قرآن مجید تو سراسر ہدایت ہے، اس میں تو احکام خداوندی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک احکامات ہیں اور دوسرے متشابہات۔ تو تم احکامات کو طرف توجہ دینا جو تمہارے عمل کے لیے، متشابہات پر مت پڑھنا، اور احکامات پر عمل ویسے کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ شیطان کا اور ہمارا دشمنی کا معاملہ کیا ہے، اور کیا ہے اس کا تناظر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اور قرآن اس کو تفصیلاً بتا رہا ہے، کٹ ڈاؤن سب کو پتا ہے، اچھی طرح سے ہم مسلمان جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یہ سب کو پتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ کافر ہو گیا، منکر ہو گیا۔ پہلے ابلیس کا ہے، پھر اس کو بعد میں اس کو شیطان کا۔ اس نے تکبر و گھمنڈ کے ساتھ اپنی پیدائش کے بارے میں اللہ سے بات کی، مکالمہ کیا کہ میں لو سے بناؤں اور یہ تو مٹی اور زمین سے بنا ہے، میں اس کو یہ ساری باتیں ہم سب کو تقریباً پتہ ہے۔
اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ابا کو جنت میں، یہ ہم سب کو پتا. لیکن میں اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہاں خوب کھاؤ پیو، جنت میں رہو، مگر اس درخت کے پاس رہو، اس درخت کا پھل مت کھاؤ. شیطان نے مکالمہ یہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے میں مردود قرار پایا ہوں. کس کی؟ انسان. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آج ہماری اور آپ کی کیفیت میں اس طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ شیطان نے کہا کہ چونکہ میں اس کی وجہ سے مردود کہلایا، ورنہ میں تو بہت متقی پرہیزگار تھا، اللہ کا بڑا بندہ تھا، زبردست عبادت اور ریاضت اتنی کرتا تھا، مرتبے اللہ نے مجھے اتنے تھا، لیکن میں اس کی وجہ سے مردود کرایا. تو وہ دشمنی پہ آ گیا. اور اس نے یہ بات بھی کی، قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ سے کہا کہ میں اب اس انسان کو بہکاؤں گا اور اس کو نہیں چھوڑوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں مردود قرار پایا، اس کو بھی میں تیری راہ سے روکوں اور لگا رہوں گا. اس نے پھر اللہ سے اجازت لی، اس کو قیامت تک کی اجازت بھی مل گئی، چھوٹ بھی مل گئی. جو چیزیں اس نے مانگی اللہ نے دے دی. اور سے سنیے گا، وہاں پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ابا کو بہکایا اور وہ درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا، اللہ کی نافرمانی کی. اب یہاں غور سے سنیے، اللہ کی جب نافرمانی کی تو ندامت اور شرمندگی پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام. قرآن پڑھیے. پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کرنے کے الفاظ سیکھے، اللہ نے سکھائے، اور پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ توبہ کے الفاظ دہرائے اور اللہ نے قبول فرمائے اور ان کو معاف کر دیا. اب یہاں غور کر لیجئے کہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو لائنیں بن گئیں. ایک غلطی کر کے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے کی لائن. غور سے سنیے گا آپ لوگ میری بات. ایک غلطی کرنا کریں گے، غلطی کی، نافرمانی کی، توبہ کر لی، ندامت شرمندگی ہوئی، اللہ سے توبہ کی، توبہ اللہ سے. اور دوسری غلطی ابلیس نے کی لیکن اس نے ہٹ دھرمی کی. اب یہ دو ہماری زندگیوں میں لائنیں آ گئی. ٹھیک. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب تم دونوں زمین پہ نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اب تم اور تمہاری اولاد اور تمہارے لیے میں ہدایتیں بھیجتا رہوں گا، اپنی فرما برداری کے احکامات بھیجتا رہوں گا، اس پر عمل کرنا، تمہیں جنت دوں گا. اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کے سارے چیلے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایک شیطان آیا تھا، ایسا نہیں ہے. وہ جنوں میں سے تھا، قرآن میں بتا دیا اللہ. تو اب جو جنوں میں سے جو شیطان کے سپورٹر تھے وہ اس کے ساتھ آ گئے. ٹھیک. جنات پہلے سے موجود ہیں یہاں پر، اب جو شیطان کے سپورٹر تھے وہ اس کے چیلے بن گئے. ٹھیک. اب کچھ نیوٹرل ہو گئے، کچھ جو بھی ہو گئے، لیکن جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ انسانوں کے ساتھ آ گئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آ گئے. اب ذرا بہت اہم ترین بات. اب یہ ہمیں تناظر پتہ چل گیا کہ دشمنی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کھلا، چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا. اب ہمیں اس دشمنی کا تناظر پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل کی وقتاً فوقتاً اصلاح کے لیے. ٹھیک. اس میں سے جو بھی جنات اللہ کی فرما برداری میں آئے وہ مسلمان کہلاتے رہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا قیامت تک ہوں. ٹھیک. اور جو نافرمانی کی، تکبر و گھمنڈ میں آئے اور گمراہی میں پڑ گئے، کفر کی حالت میں آئے، وہ کس کے ساتھ آ گئے؟ شیطان. اب یہ دو شاہراہیں، دو نسلیں چل رہی.
اب آپ غور سے سنیے، انسانوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں وہ کس کے ساتھی بن گئے آٹومیٹکلی؟ اور جنات میں سے یا جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں انہوں نے اللہ کو مان لیا، توبہ استغفار کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، وہ کن کے ہو گئے؟ وہ اللہ کی لائن میں آ گئے۔ اب یہ دو پارٹیاں بن گئی، ایک اللہ کی پارٹی اور ایک۔ اب آپ سنیے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے متعلق ڈیٹیل بتائی، ایک ایک بات بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق شیطان جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پاس 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گاٹھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی 3 گاٹھیں لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق شیطان ہر گرہ لگاتے وقت 3 گرہیں نا، ہر گرہ کو لگاتے وقت اسے لمبی تان کے سونے کا کہتا ہے، سوتا رہے۔ جب آدمی صبح اٹھ کر مسنون دعائیں پڑھتا ہے، کون سی دعائیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، مسنون دعائیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی۔ جب آدمی صبح اٹھ کر مسنون دعائیں پڑھتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی۔ آسان سی ترکیب، شیطان کا کس قدر مشقت آمیز کام، اور ہمیں ہمارے رب نے اپنے فضل و کرم سے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کتنی آسان سی ترکیب بتائی اس گرہ کو کھولنے کی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھیں، پہلی گرہ کھل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ وضو کرتا ہے اٹھ کے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ کتنی آسان سی ترکیب ہے، کوئی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کوئی موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کرانا پڑ رہا ہے لوڈ، کوئی بجلی، کوئی الیکٹرک، کوئی چارج۔ آپ غور کیجئے کتنی آسانی میرے رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں بتا دی، اس کی گراہیں لگانے پر کتنی اس نے کتنی محنت کی، اور ہمیں ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولنے کا کتنا آسان طریقہ بتا دیا۔ اب اگر کوئی نہ کرے تو اس کے ایک دن میں 3 گرہیں، روزانہ 3 بڑھ کے کتنی بن جائیں گی، کتنی ہو جائیں گی؟ کبھی تصور ہے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے۔ آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی صبح اٹھ کر مسنون دعائیں پڑھتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور انسان کی صبح بڑی خوشگوار اور نشاط کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ انسان پر صبح ہی سے خباثت اور کاہلی اور سستی چھائی رہتی۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور اس کا نمبر ہے 1142 1142۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ اب آج کے بعد سے جس کو یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حدیث میں نے اللہ کے فضل و کرم سے سنا دیے، دوہرا دیے، اب ہمیں اور آپ پر کیا لازم ہے کہ ان گرہوں کو ہمیں دیکھیں، ہم گرہ لگانے کو نہیں روک سکتے، میرے نبی نے اس کو کھولنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کو گرہوں سے لگانے سے روکنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ غور سے سنیے گا یہ بات، کیونکہ اس کو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ ہمیں اس سے بچنے اور اس کے عمل کو بیکار کرنے کا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ہمیں اس میں ضرورت ہے کہ اس پر عمل کریں، اس حجت میں نہ پڑیں کہ وہ گرہ لگاتے کیوں ہے۔ یہ بتا دیتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گرہ لگائے ہی نہیں، ہم تو ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حجتیں شاید کر رہے ہوتے
جو آج تک ہم کرتے ہیں علماء دین سے. تو برائے مہربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس کو آج کے بعد سے جو بھی میری یہ بات سن رہا ہے میں دہرا رہا ہوں, کوئی نئی بات نہیں کر رہا, صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو اسے قبول کر. تو برائے مہربانی جس کو آج یہ یاد دہانی اس نے قبول کی اس کو چاہیے کہ اس کا پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بتائے. سب سے پہلے تو اپنے اہل و عیال اپنی ذریت کو بتائے تاکہ ان گریل کی تعداد کو بڑھنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین ثم